اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسک عربک گرامر لیکچر نمبر 1، اسم، فعل اور حرف کی پہچان۔ عربی زبان میں حروف تہجی 29 ہیں اور ان سے یا تو مہمل یعنی کہ بے معنی الفاظ بنتے ہیں اور یا پھر با موضوع یعنی با معنی الفاظ بنتے ہیں۔ مہمل چونکہ الفاظ کی کوئی قسم نہیں ہے تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے۔ با موضوع الفاظ کو کلمات کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایسا لفظ جس کے کوئی معنی ہوں اور وہ گفتگو میں استعمال کیا جائے۔ تمام کے تمام کلمات یا تو اسم ہوں گے یا پھر فعل ہوں گا یا پھر حرف ہوں گے۔ اسم یعنی ناؤن کو ہم اردو میں اس کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم صفت کے اندر اچھائی یا برائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اسم کی پہچان ہم دو چیزوں سے کر سکتے ہیں، یا تو لفظ کے شروع میں الف اور لام ہو یا پھر حرف کی آخر پر تنوین ہوگی۔ یا تو الف لام ہوگا، اگر کسی لفظ کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے تو وہ اسم ہے، اور اگر کسی لفظ کے آخری حرف کے اوپر تنوین آ رہی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب ہم مثال سے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر الکتابو۔ اب یہ الکتابو کہ سٹارٹ میں ہی کیا ہے؟ الف اور لام آ رہا ہے، دیکھتے ہی ہمارا مائنڈ کلک کرے گا کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ البابو، یہاں پر بھی کیا ہے؟ الف اور لام ہے۔ اللہ، الف اور لام۔ اسی طرح الکتاب میں بھی الف اور لام۔ اسم کی دوسری پہچان تھی کہ لفظ کے جو آخری حرف ہوگا، آخری حرف اس کے اوپر تنوین ہوگی۔ تنوین یعنی با دو زبر، جیسے دو زبر دو زیر دو پیش۔ بابن، یہاں با ہے آخری حرف تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے۔ مکتبن، غفورن، محمدن، طفلن، طفلن کا مطلب ہوتا ہے بچہ۔ نجمن، ستارے۔ اب ہم قرآن پاک پڑھتے وقت ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ کون سا لفظ جو ہے وہ اسم ہے۔ اس کے سٹارٹ میں یا تو الف لام ہوگا یا پھر آخری حرف کے اوپر تنوین ہوگی۔ نیکسٹ ہے فعل کی پہچان۔ فعل یعنی ورب، فعل یعنی کسی کام کا کرنا یا ہونا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ نہ تو اس میں الف لام آئے گا اور نہ ہی اس کے آخر پہ تنوین آئے گی۔ اب جس کے نہ تو ایسا لفظ جس کے سٹارٹ میں نہ الف لام ہو اور نہ ہی اس کے آخری حرف کے اوپر تنوین ہو تو دیکھتے ہی ہمارا مائنڈ کلک کر جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب ہم فعل کو مثال سے دیکھتے ہیں۔ ضربا، شربا، ذکرا، جعل، خلق۔ اب یہ ضربا نہ تو اس کے سٹارٹ میں ہے الف لام ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے آخری حرف کے اوپر تنوین ہے۔ اسی طرح شربا نہ الف لام ہے سٹارٹ میں اور نہ ہی آخری حرف کے اوپر تنوین ہے، تو دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، یعنی یہاں پر کسی کام کے کرنے یا ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ہے حرف۔ حرف کی جمع ہوتا ہے حروف۔ کسی بھی زبان میں استعمال ہونے والی تمام علامتیں جو ہوتی ہیں وہ مل کر کیا بناتی ہیں؟ حروف تہجی بناتے ہیں۔ جب ان کے ہم ہجے کرتے ہیں، جوڑ کرتے ہیں، تو وہ مل کر کیا بنا دیتے ہیں؟ الفاظ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف جب ملتے ہیں آپس میں تو وہ کیا بنیں گے؟ الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو مدد چاہیے ہوتی ہے، مدد مطلب ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، وہ اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اوپر نیچے، اب یہ اوپر اور نیچے تو کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے، کوئی سینٹینس نہیں بن رہا۔ اس طرح سے تو اس کے ساتھ ہمیں یا تو اسم کو جوڑنا ہوتا ہے یا پھر فعل کو جوڑنا ہوتا ہے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو آئیے اس کو بھی مثال سے دیکھتے ہیں۔ اب میم ایک حرف ہے، نون وہ بھی ایک حرف ہے۔ میم اور نون جب آپس میں ملیں گے، میم زیر نون من، تو یہ کیا لفظ بن جائے گا؟ من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اب یہ سے جو ہے یہ اکیلا تو بات کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا، مکمل نہیں کر سکتا، تو اس کو یا تو اسم کی ضرورت ہوگی یا پھر اس کو فعل کی، تبھی ہماری بات جو ہوگی وہ کمپلیٹ ہوگی۔ اب یہ ہے جاء من المسجدی، اس کا ترجمہ ہے وہ لوٹا مسجد سے۔ لوٹا مطلب واپس آیا، ٹھیک ہے؟ وہ لوٹا مسجد سے۔ اب اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو الف اور لام سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، یا پھر اگر کسی کے آخری حرف کے اوپر، کسی لفظ کے آخری حرف کے اوپر تنوین ہوتی تو اس سے بھی ہمیں پہچان ہو جانی تھی کہ اسم کون سا ہے اس کے اندر، اور الف اور لام آ رہا ہے شروع میں تو تب بھی ہمیں پہچان ہو رہی ہے کہ اس کے اندر اسم کیا ہے۔ اسم ہوتا کیا ہے؟ شخص، جگہ یا چیز کا نام، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل گیا الف اور لام سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ اب یہ مسجد ہے تو یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے، من تو تھا
حرف تھا، حرف سے مل کر وہ لفظ بن گیا ایک جا آ. جا آ کا مطلب ہوتا ہے لوٹا. اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جا آ جو ہے یہ فعل ہے؟ اب دیکھیں نہ تو یہ الف و لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کے آخر کے اوپر تنوین آ رہی ہے. اب ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں. الا. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. الا السوقی، سوق بازار، ٹھیک ہے. الا السوقی بازار کی طرف. اب یہ الف اور لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے السوقی، تو اس کو دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے. ترجمہ تو باقی آپ نے خود یاد کرنا ہے. پہچان ہم یہاں پر گرامر کے اندر بیسک گرامر ہے، اس کے اندر ہم پہچان کر رہے ہیں. اب بات ہم نے مکمل کرنی ہے کہ وہ گیا بازار کی طرف، ٹھیک ہے. تو ہم کس طرح اس کو کمپلیٹ کریں گے؟ ذہب الی السوق. ذہب، اب نہ تو یہ الف اور لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے، مطلب وہ گیا. اب گیا یعنی کہ یہ بھی کیا ہے؟ واپس آنا، جانا، گیا، یہ سارا ہو رہا ہے، یہ کوئی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. الا طرف، سوقی بازار، وہ گیا بازار کی طرف. اب یہ یہاں پر کچھ حروف ہیں، آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر کے یاد کر لیجیے گا. آپ یہ پورا لیکچر ہی اپنے پاس نوٹ کریں، اس کے تبھی آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں پریکٹس سے ہی ہمارے مائنڈ میں بیٹھتی ہیں. تو جب آپ لکھیں گی تو فرسٹ ٹائم ہی آپ کو یہ چیزیں ساری کی ساری یاد ہو جائیں گی، لکھنے سے یاد ہو جائے گا آپ کو. حروف: انا بے شک، وا اور، لا نہیں، حتیٰ یہاں تک، فی میں، الا مگر، لم نہیں، علی پر، لو اگر، لیکن لیکن، عن سے. تو یہ تھا آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر، جس کے اندر ہم نے اسم، فعل اور حرف کی پہچان دیکھی. جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ ان چیزوں کو ضرور غور کیجیے گا اور اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.